باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے اس دنیا میں ہونے والا ایک بڑا ہی عبرتناک، دردناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں۔ ایسا واقعہ آسمان نے، زمین نے، اس کائنات نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک ایسی ہستی جو 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہستی کہ بچپن میں نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرے، ایک ایسا بچہ کہ جو اپنی زندگی کی پہلی آواز بھی سنے تو وہ نبی پاک کی زبان سے سنے، جس کے کانوں میں اذان بھی نبی پاک دیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو گٹی دلاتے ہیں، تحنیک جس کو کہا جاتا ہے، کسی نیک آدمی سے کوشش کرتے ہیں، لوگ بزرگوں سے گٹی لیتے ہیں، مگر اس بچے کی قسمت تو دیکھیے کہ اپنی زندگی میں اگر پہلی خوراک کوئی اس کے حلق کے نیچے اتری تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن تھا۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک اس بچے کے منہ میں دی، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک فرمائے کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ خاندان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے، میرے آقا کے نواسے، نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام حسین وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین قریبین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی مجھ سے دشمنی کی۔ میرے آقا فرمایا کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے آقا انہیں پھولوں کی طرح سونگا کرتے، کاندھوں پر سواری کراتے۔ محبت کا عالم کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے۔ مگر امام حسین جو اس طرح نازوں سے پلے، ان کی شہادت کی خبر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بچپن ہی میں دے دی گئی۔ جبریل امین نے بچپن ہی میں، امام حسین کے بچپن ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ ہی انہیں شہید کر دیں گے۔ کربلا کی مٹی بھی لا کر دکھائی گئی، مولا علی کو بھی پتا تھا، بی بی فاطمہ کو بھی پتا تھا۔ مگر ذرا غور کیجئے کہ خاندان نبوت کے اس چمکتے ہوئے نونہال کی شہادت کی خبر معلوم ہے، مگر کسی کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، کسی کی زبان پر یہ دعا بھی نہیں ہے کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ غور کیجئے ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کی دعائیں مقبول ہی مقبول ہیں، عرش تک پہنچنے والی دعائیں ہیں۔ خاتون جنت دعا کریں تو آپ کے دسترخوان پر جنت کے کھانے آ جائیں، مولا علی دعا کرے تو نبی پاک کے فیض سے آپ کو فتوحات نصیب ہو جائیں، اور نبی پاک کی دعا کی تو کیا ہی بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آقا تو وہ ہیں کہ دعا فرمائے تو بارش برس جائے، دعا فرمائے تو بارش رک جائے، نبی پاک اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ مگر کیا ان مبارک ہستیوں نے امام حسین اور ان کے خاندان پر جو آنے والا امتحان پہلے سے پتا تھا، کبھی دعا کی، کبھی اس کے ٹلنے کا ذہن بنایا؟ اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ پریپیئر تھے، یہ تیار تھے اس امتحان کے لیے، راضی تھے کہ اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، یہ پیغام ہے۔ آج اس مختصر سے پروگرام میں میں بہت لمبے چوڑے واقعات تو نہیں سنا سکوں گا، اس پوری تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، مگر کچھ میسیجز دینے آیا ہوں۔ آج پروگرام کا نام بھی تو یہی ہے، کربلا کا پیغام۔ یہ واقعہ کربلا مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہر سال اس بات کو ہم سنتے ہیں، ہر سال 10 محرم آتی ہے، مگر کاش اس بار یہ جو میسیجز ہیں کاش ہمارے دل کے دروازے پر دستک بھی دیں اور دل کے گلدستے میں سج بھی جائیں۔ امتحان تو ہمارے بھی آئیں گے اور آتے رہتے ہیں، یہ زندگی مسائل کے ساتھ گزرتی ہے ناظرین، مگر کامیاب لوگ وہ ہیں جو مشکلوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
ایک طرف تو اپنے آپ کو ہم پنجتن پاک کا غلام کہتے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں، دوسری طرف تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی بیماری، تھوڑا سا نقصان، تھوڑی سی پریشانی اور زبان پر شکوے، شکایات، ناشکری۔ کربلا کا پیغام ہے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور آگے چلتے ہیں، جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ یزید نے اب بیعت لینا شروع کر دی ہے، اور یزید کے جو ٹولے تھے، یزید کے چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں بھی شورش برپا کر دی، تو وہ امام جن کی زندگی کے کم و بیش 55 سال مدینے میں گزرے ہیں، اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ مدینے میں ہی تو پیدا ہوئے تھے، ساری زندگی نواسہ رسول نبی پاک کی گود میں رہے، اور اب آقا کے پردہ فرمانے کے بعد روضہ رسول پر حاضریاں دیتے زندگی گزری، مگر وہ مدینہ چھوٹ رہا تھا۔ سوچئے تو صحیح، کس کرب میں مدینہ چھوٹا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے اپنے وطن چھوڑے ہیں ناظرین، شکوہ پھر بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب 3 ذوالحجہ پوری دنیا سے لوگ حج کو آ رہے تھے، امام عالی مقام دین کی سربلندی کے لیے مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کوفہ جانے کی؟ وہاں سے خط آ رہے تھے، پیغام آ رہے تھے، اور کوفہ کے لوگ بلا رہے تھے آپ کو کہ حضور آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ کیا پیغام ملا ہے؟ کیا پیغام ملا کہ جس جگہ دل تھا رہنے کا، وہ جگہ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج میں اور آپ دین کی خدمت کے لیے کچھ سفر کرتے ہیں، کچھ وقت دیتے ہیں۔ آج انسان کہتا ہے بس میں اپنی فیملی میں خوش ہوں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اپنے وطن میں ٹھیک ہوں، ہمارے محلے میں سب ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں اگر دین پھیلانا ہے، سنتوں کو پھیلانا ہے، امام حسین کے میسج کو پھیلانا ہے، تو ہمیں بھی تو کچھ سفر کرنا پڑے گا نا۔ وہ تو تلواروں کے سائے میں سفر تھا، اب تو پھولوں کے ہار کے ساتھ سفر ہوتا ہے، مگر پھر بھی لوگ سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، علم دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ امام علی مقام کوفہ پہنچتے ہیں، دھوکے سے بلایا گیا، آپ کو زبردست دھوکہ دیا گیا۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ آپ کا استقبال شایان شان طریقے سے کریں گے، مگر کربلا کے میدان میں تپتی ریت میں تلواروں سے استقبال ہوتا ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے، اور وہ بھی وہ مہمان جو آل رسول ہوں، نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہوں، جنہیں نازوں سے پالا گیا ہو، جن کے فضائل احادیث میں ہوں، مگر یہ ایسا کیوں ہوا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے غیر مسلم نہ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، نبی پاک کا امتی بھی کہتے تھے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان کہلانے والا نواسہ رسول کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب لالچ کا پردہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ مال کی لالچ ہو، اقتدار کی لالچ ہو۔ کیا لالچ تھی ان یزیدیوں کے پاس؟ کسی کو کہا گیا تھا کہ یہ گرفتار کر کے امام حسین کو لے آؤ گے تو فلاں شہر کی گورنری دے دی جائے گی، کسی کو کہا گیا معاذ اللہ انہیں شہید کر دو گے تو تمہیں اتنا مال دیا جائے گا، فلاں سے شادی کروا دی جائے گی۔ عورت کی لالچ، مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالتی ہے ناظرین کہ انسان پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا ان سے کتنی بڑی مسٹیک اور کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر ان پر لعنت پڑ رہی ہے۔ لوگ یہی سوچ کر حیران ہو رہے کہ یہ ظلم ہو کیسے گیا، مگر ان ظالموں نے ایسا کیا، پیاسا گلا کاٹا اور پھر نیزے پر سر کو گھمایا گیا۔ مگر ذرا غور کیجئے کہ جس کے خاندان کے سارے ہی نوجوانوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو، مگر اس مرد کلندر کا تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے۔ جب امام حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے تو امام حسین ان سے کیا مانگتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر دے دو، میں اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس تپتی ریت میں کئی دن کی پیاس ہے، سامنے لاشیں پڑی ہیں۔ آج سر میں درد ہو تو لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، آج لائٹ چلی جائے تو لوگ جماعت میں نہیں جاتے ہیں، چھوٹی سی پرابلم ہو تو کہتے ہیں اب کل سے پڑھوں گا، اور ادھر لاشیں خاندان کی سامنے پڑی ہیں، بیبیاں اپنے خیموں میں آنسو بہا رہی ہیں، موت سر پر نظر آ رہی ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہیں، مگر میرے امام سجدے میں جا رہے ہیں اور یہ ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کربلا کو وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے امام نے، آپ کے امام نے، ہم سب کے امام نے کربلا کے میدان پہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں تو تلواروں کے سائے میں نماز قضا نہیں کرتا، حالانکہ وہ فرض نماز نہیں، نفل نماز تھی،
مگر ہم فرائض، ہم میں سے بہت سارے فرض نماز قضا کر دیتے ہیں. کیسے منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ قیامت کے دن اگر کربلا والوں سے ملاقات ہو گئی تو کیا بتائیں گے کہ بزنس میں بیزی تھا اس لیے نماز چلی جاتی تھی، دوستوں میں مصروف ہوتا اس لیے نماز چلی جاتی تھی، کام کر کے تھک جاتا تھا اس لیے نماز چلی جاتی تھی، صبح آنکھ نہیں کھلتی تھی اس لیے نماز چلی جاتی تھی. کیا یہ ایکسکیوزز چلیں گے؟ کیا یہ آزار چلیں گے؟ خدا را سوچئے. اے کربلا کے جاں نثاروں سے محبت کرنے والوں، اے امام حسین کی غلامی کا دم بھرنے والوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی صورت میں ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. امام حسین نے جاتے جاتے بھی جو پیغام دیے ہیں، سبحان اللہ، کاش ہم اس کو دل کے گلدستے پہ سجا لیں. جب نیزے پر آپ کا سر اقدس لے جایا گیا، سر سے، تن سے سر جدا ہو چکا ہے اور نیزے پر اٹھا کر جب جا رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک تلاوت کر رہی ہے. صحابہ نے سنا کہ امام حسین کے سر انور سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہ کیا پیغام تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی محبت دیکھیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے. وہ نیزے پر قرآن سنائے، ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کے تلاوت قرآن نہ کریں. ذرا سوچئے نا، ہر سال ہمارے گھر میں محرم کی نیاز بنتی ہے، بننی چاہیے، مگر محرم کی نیاز کرنے والوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کرے اور مجھے تلاوت کرنا ہی نہیں آتی، میں تو تلفظ سے قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. پورا سال قرآن نہ کھولنے والے غور کریں. اچھا، پھر ایک اور بات، جس رات یہ صبح مارکا ہونا تھا نا، 10 محرم، 9 محرم کی رات، جس کو 10ویں شب عاشور کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پروگرام بھی شب عاشور ہی آپ دیکھ رہے ہوں. جی ناظرین، اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات خیموں میں، اہل بیت کے خیموں میں تلاوت ہوئی تھی. اس رات اہل بیت کے خیموں میں دعائیں تھیں، نوافل تھے، عبادت تھی. صبح یعنی تلواروں کے سائے میں عبادتیں ہو رہی ہیں. پتا تھا کہ صبح ہو سکتا ہے کہ ہم شہید کر دیے جائیں، مگر پھر بھی تلاوت قرآن ہے. اور یزیدی خیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ جہاں 22,000 کا لشکر ہے، وہاں ناچ گانے تھے، وہاں شراب تھی، وہاں رقص و سرور تھا، وہاں رنگ رلیاں تھیں، وہاں بے حیائیاں تھیں. اب یہ کمپیریزن دیکھ لیجئے. یہ پیغام ہے، شب عاشور کا پیغام ہے، کربلا کے میدان سے پیغام ہے کہ اگر حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے تو تلاوت ہونی چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے، نمازیں ہونی چاہیے. اور یزیدی طریقے پر زندگی گزارنی ہے تو وہاں تو رنگ رلیاں تھیں، ناچ گانے تھے، شراب تھی. اب ذرا مسلمان کہلانے والا آج بھی اگر مجھے اور آپ کو اپنی لائف پر غور کرنا ہے نا کہ میں کس طریقے پہ جا رہا ہوں، میں حسینی طریقے پر ہوں، امام حسین کے نقش قدم پر ہوں، یا معاذ اللہ یزید کے طریقے پر تو نہیں چل پڑا، تو ان بے حیائیوں میں گم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں یزیدی طریقے پر تو نہیں چل رہا. کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو کہ ہم نے تو جاتے جاتے بھی تمہیں ایک پیغام دیا تھا کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا. کاش اس سال کربلا کا یہ پیغام میں بھی سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ بھی اس پیغام کو قبول کیجیے. امام حسین کے ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں. یقیناً نیاز کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بار ایک اور ایصال ثواب بھی کیجیے. امام حسین اور کربلا والوں کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے. جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں، اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے، لیکن اب قضا نہ ہو. روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ امام حسین کی روح بھی آپ سے خوش ہوگی. ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اپنے دین کو اتنا آسانی سے کیسے بیچ دیں؟ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جب کہ سبھی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، دوست چونکہ یہ کام کر رہے ہوتے تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، خاندان کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. نہیں جناب، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر یہی ہمارا فوکس رہا تو انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزرے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کربلا کے پیغام کو یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے
مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت